پیغمبر اسلام کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 انہیں وراثت میں ملیں اور 3 مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ ان 9 میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کے زیر استعمال رہنے والی تلواروں کے نام اور تفصیل پیش خدمت ہیں۔ العزب کے معنی تیز چلنے والی اور تیز دھار تلوار ہے۔ پیغمبر اسلام کو یہ تلوار صحابی سعد بن عبادہ الانصاری نے غزوہ احد سے قبل تحفے میں دی تھی۔ آپ نے یہ تلوار احد میں ابو دجانہ الانصاری کو لڑنے کے لیے دی۔ یہ تلوار اب مصری شہر قاہرہ کے مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ علم السور، اس تلوار کو معصور الفجر بھی کہتے ہیں اور یہ پیغمبر اسلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا اور اطراف سے مڑا ہوا ہے، جس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار پیغمبر اسلام نے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو دے دی تھی۔ اب یہ تلوار ترکی کے شہر استنبول کے عجائب گھر توپ کاپی میں موجود ہے۔ الرسوب، الرسوب من السیوف کے معنی ہے اندر گھس جانے والی تلوار۔ اس کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے۔ اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام تک پہنچی۔ اس تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں، جس پر امام جعفر صادق کا نام کندہ ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ البتار کے معنی السیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ روایات کے مطابق اس تلوار کا اصل مالک جالوت تھا، جس کا نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے 20 برس کی عمر میں سر قلم کر دیا تھا۔ تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کا سر قلم کرتے دکھائے گئے ہیں۔ تلوار پر ایک ایسا نقشان بھی بتایا جاتا ہے جو تراشیدہ چٹانوں کی وجہ سے منفرد شہرت حاصل کرنے والے اردن کے بطرہ نامی شہر کے تقریباً 2000 قدیم باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر انبیاء حضرت داؤد، سلیمان، ہارون، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے نام کندہ ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تلوار سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ 101 سینٹی میٹر لمبی یہ تلوار پیغمبر اسلام کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی اور اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ الحطف، حطف کے معنی ہے مارنا۔ حطف السیف یعنی مار دینے والی تلوار۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کو بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ روایات کے مطابق یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے خود بنائی تھی۔ وہ لوہے کا ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ یہ تلوار البتار کے طرز پر ہی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے سائز میں بڑی ہے۔ تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ یہ تلوار بھی البتار اور الحطف کی طرح پیغمبر اسلام کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو چائے زمزم سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہ انہیں نبی اسماعیل کے سسرالی قبیلے نے دفن کیا تھا۔ القلی کے نام کی وجہ سے اس کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقوں سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ کلئی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتوں اور چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش کرنے کے کام آتا ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ اب یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ الذوالفقار، اس تلوار کی شہرت 2 دھاری ہونے اور اس پر بنے ہوئے 2 نوک والے نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار روایات کے مطابق جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی، تاہم بعد میں پیغمبر اسلام نے اسے حضرت علی ابن ابی طالب کو دے دیا۔ اکثر حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ان کے خاندان کے پاس کئی نسلوں تک رہی، تاہم اب یہ بھی توپ کاپی میں بتائی جاتی ہے۔ المکزم، اس کے معنی بھی ہیں کاٹ دینے والی۔ اس تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کو شامیوں کے ساتھ ایک معرکے میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ تلوار علی ابن ابی طالب کو خود دی تھی، جو ان کے ہاں نسل در نسل رہی۔ تلوار پر زین الدین عابدین کے نام کندہ ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی توپ کاپی میں رکھی گئی ہے۔ قدیب، قدیب کے معنی ہے کٹی ہوئی شاخ یا بغیر سدائی ہوئی اونٹنی۔ یہ تلوار پتلی اور بہت کم چوڑائی والی ہے۔
یہ تلوار پیغمبر اسلام کے پاس تو ضرور رہی لیکن اس سے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کندہ ہیں۔ تلوار ہمیشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں موجود رہی۔ کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں کے عہد میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا تھا۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال سے بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر استنبول میں محفوظ ہے۔